بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے احمد فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصیل کیئر، ایک شوق ایک تجربہ۔ اب ہم یہ میری اب جو ہے یہ تقریباً 4th ویڈیو ہے میری، جس کا ٹاپک میں نے یہی رکھا تھا کہ آپ کو بتا سکوں کہ جو آپ بریڈنگ کراتے ہیں اس کے متعلق جو کچھ عجیب سی باتیں ہیں ان کو واضح کر سکوں۔ اکثر لوگ اس ٹاپک پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ جانور کے جو کلرز ہوتے ہیں ان کا جانوروں کی عادتوں پہ امپیکٹ ہوتا ہے، اور اس نسل کے جو اس کلر کے مرغے ہوتے ہیں ان کی یہ عادتیں ہوتی ہیں، اور اس کلر کے جو مرغے ہیں ان کی یہ عادتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا بھائی جان سمپل سا آنسر یہ ہے کہ جو کلرز ہیں ان کا نسل کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، بلڈ کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کس نسل کا مرغا اور کس نسل کی جو مرغی ہے وہ اپنے سیٹ اپ کے اندر استعمال کی ہے۔ جو جانور کی عادتیں ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اس چیز کے اوپر کہ جو جانور کے پیرنٹس ہیں ان کی کیا عادتیں ہیں، جو جانوروں کے پیرنٹس ہیں ان کی کیا عادتیں جو ان سی ہیں وہ رہی ہیں، خواہ وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں۔ جو ہماری لینیج ہے وہ اس طرح سے ہی چلتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گرینڈ فادر کی جو خصوصیات ہوتی ہیں یا دادا کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ پوتے کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اور جو نانی کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ وہاں سے پھر ماں میں اور ماں سے پھر جو ہے بیٹی میں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ سیم اصیلوں کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کے پاس آپ نے کسی اچھی نسل کا جانور لیا ہے، کسی ایسے پرسن سے جانور لیا ہے جسے بریڈنگ کا پتہ ہے، جو پیورٹی کے اندر جانور پرچیز کر رہا ہے، تو آپ کو جو ہے ایک پیورٹی میں جانور ملے گا جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کو ایکسپینسو بھی پڑے گا۔ تو آپ جب ایسا جانور لیتے ہیں تو اس کی جو آپ نسل تیار کرتے ہیں تو وہ جو نسل ہوتی ہے اس کے اندر وہ جو ٹریٹس ہوتی ہیں وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے ایک اچھا میل لگایا ہے جس کی جو فیمیل ہے وہ اچھی نہیں، تو لازم نہیں کہ آپ کے جو بچے نکلیں وہ باپ کے اوپر ہی جائیں، بچے جو سے ہیں وہ ماں کے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے جو میل اور فیمیل لگائے ہیں ان کے جو پیرنٹس تھے ان میں کوئی خامی تھی یا ان کی کوئی ایسی ٹریٹ تھی تو وہ جو خصوصیت ہے وہ بھی جون سا ہے وہ بچوں اور پھر بچوں سے آگے ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ جو خصلتیں ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں ڈومیننٹ ٹریٹس اور ایک ہوتی ہیں ریسیسو ٹریٹس۔ ڈومیننٹ ٹریٹس مینز وہ عادتیں جو جانور اپنے اندر شو کرتے ہیں، اور ریسیسو ٹریٹس مینز کہ وہ عادتیں جو جانور اپنی ظاہری حالت میں تو شو نہیں کرتے لیکن وہ جانوروں کے اندر وہ خصلتیں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے اگر بالفرض ایک جانور ہے، اس کی ایک ہیبٹ ہے لڑائی کے اندر، تو وہ جو یا اس کا جو سا ایک ٹپیکل کلر ہے، تو وہ جو کلر ہے یا وہ جو اس کی عادت ہے اگر وہ اس کے بچے میں شو نہیں ہوتی تو یہ اس چیز کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ جو عادت ہے یا وہ جو رنگ ہے وہ جانور کے بچے کے اندر جو سا ہے وہ شو ہو جائے۔ اسی طرح اگر ایک مادی ہے وہ اس کے اندر ایک خصلت ہے کہ وہ انڈے جو سی ہے وہ زیادہ دیتی ہے، یا وہ جو ہے پر کھاتی ہے، یا ایسی کوئی بھی نسلی عادت جو ایک مادی کے اندر موجود ہے، تو وہی جو عادت ہوگی وہ اس کی بیٹی میں ٹرانسفر ہوگی۔ اور اگر اس کی بیٹی میں عادت نہیں ہے تو اس چیز کا پھر بھی چانس رہے گا کہ یہ جو عادت ہے وہ اس کی بیٹی میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے۔ جو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اکثر کہ یہ لاکھا کلر ہے، یہ ساوا کلر ہے، یہ جو سا ہے یہ مشکا کلر ہے، یہ جو سا ہے یہ ہیرا کلر ہے، یہ سارے کے سارے کلرز ہیں، ان کا بریڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو لوگ بریڈنگ کرتے ہیں ان کو اس چیز کا بخوبی آئیڈیا ہے کہ ان کے جو ہے رنگوں کا خون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ خون جو ہے اگر وہ پیورٹی میں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنا امپیکٹ ڈالتا ہے۔ اسی طرح جب آپ نے کراس بریڈنگ کرانی ہے تو آپ کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کو ایک ہیچ ملے گا، اس ہیچ کے اندر 10 12 11 6 کچھ بھی جانور ہو سکتے ہیں،
اور ان تمام جانوروں کی جو خصلتیں ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوں گی. کچھ جو جانور ہیں ایک ہی ایج کے، کچھ جانور جو ہیں وہ ریلیٹیولی زیادہ پھرتیلے ہوتے ہیں. کچھ جو جانور ہوتے ہیں وہ کھانے پینے کے معاملے میں بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں. اور کچھ جو جانور ہوتے ہیں وہ موقع پرست ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ اپنی جو بچپنے کے اندر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو وہ جو ان کی خصلتیں ہیں وہ سامنے آنے لگ پڑتی ہیں. کچھ جو جانور مطلب یہ کہ کچھ جانور جو سے ہیں وہ چلاک ہوتے ہیں، کچھ جو جانور ہوتے ہیں وہ سیدھے ہوتے ہیں، کچھ جو جانور ہوتے ہیں وہ تیز ہوتے ہیں. لیکن اس سب کے اوپر جو ہے جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ اسی چیز کا پڑتا ہے کہ پیرنٹس جو ان سے ہیں وہ کس طرح کے ہیں. بہت سی مرغیاں جو ہیں جب آپ وہ مرغے کے ساتھ کراس میچ کراتے ہیں تو کچھ میں نے بتایا تھا کہ رنگ اور جو آتے ہیں وہ جانور اپنی ماں سے اڈاپٹ کرتے ہیں، کچھ جو رنگ اور آتے ہیں وہ جانور اپنے باپ کے اڈاپٹ کرتے ہیں. سم ٹائمز ایک جانور ہے اس کا جو بچہ ہے وہ سیم کلر کا ہے لیکن اس کی عادتیں اپنے باپ سے نہیں ملتی. ریزن از ڈیٹ کے جو اس کی عادتیں ہیں وہ اپنی ماں سے اڈاپٹ کرتا ہے. اسی طرح سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک اصیل جو ہے اس کا جو رنگ ہے وہ اپنی ماں پہ چلا جاتا ہے لیکن جو اس کی عادتیں ہوتی ہیں وہ اس کے باپ والی ہوتی ہیں. تو جب بھی کراس بریڈنگ آپ کراتے ہیں تو یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ تقریباً 50% جو ہے وہ والد کا اور 50% جو ہے وہ والدہ کی طرف سے جو جینز ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور یہ جو جینز ہیں ان میں صرف ان پیرنٹس کا نہیں بلکہ ان کے پیرنٹس کا بھی جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے. پھر ایسا جیسے جیسے آپ ایک جینس کی جو ہے ایک جینس کے جانوروں کی مسلسل بریڈنگ کراتے جاتے ہیں تو وہ جو جینز ہیں ان کی کوانٹٹی جو سی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور جو ریسیسو اور ڈومیننٹ ٹریٹس ہوتی ہیں وہ سیم ہونے لگ پڑتی ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ اس غلط فہمی کو یا اس مت کو دور کیا جا سکے کہ کلرز جو ہیں وہ امپیکٹ ڈالتے ہیں جانور کی پرسنالٹی پہ. تو سر ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جانوروں کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ جانوروں کی خصلتوں کے اوپر امپیکٹ نہیں ڈالتے. ہاں جانوروں کے جو والدین ہیں ان کی خصلتیں، والدین کے والدین کی خصلتیں یہ بہت حد تک رول پلے کرتی ہیں کہ جانور جو ہے اس کی کیا خصلتیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.